کیا اس ملک میں چیئرمین سینٹ کہ جو پریزیڈنسی میں بھی جاتے ہیں کہ جب صدر نہ ہو، اتنا طاقتور عہدہ، کیا وہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر صاحبہ بہت بہت شکریہ. بالکل ایسا نہیں ہے، اور پروڈکشن آرڈر جو جاری کیا وہ چیئرمین سینٹ نے ہی کیا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ماہ پہلے جب گرفتاری ہوئی تھی حاجی امتیاز صاحب کی، اور حاجی امتیاز صاحب کو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اور ہم نے انشور کیا، اسپیکر صاحب نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس انشور کیا. اس ٹائم بھی سیکیورٹی کی وجوہات تھیں، اس ٹائم بھی اس طرح کے معاملات تھے. یہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں لے کر آیا آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے تو یہی سنا ہے، ان ون آف دی ادر پروگرامس انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجوہات تھیں، بٹ سینٹ کا اب اجلاس چل رہا ہے. آج اگر وہ پیش نہیں ہو سکے تو کل ان کو ہر صورت پیش ہونا چاہیے. اور اگر نہ ہوئے تو آپ پارلیمنٹ کی توہین تسلیم کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بالکل جو پارلیمنٹ کی ریٹ ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، جو پارلیمنٹ کا ایک وقار ہے، اس کو قائم دائم رکھتے ہوئے اس آرڈر پہ، اس پروڈکشن آرڈر پہ ہر صورت جو ہے. اور اگر نہ ہوا تو یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اتنے ٹارزن ہے، یا یہ براہ راست پھر سی ایم پنجاب صاحبہ کے احکامات ہوں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رولز آف بزنس میں آلریڈی چیز درج ہے، اور جو ایک پریولیج ہے، جو استحقاق ہے ایز سینیٹر، کیونکہ میں سینٹ کے تو بزنس کو، لیکن رولز آف بزنس تو وہی ہیں. ہمارا تو نیشنل اسمبلی کے ساتھ زیادہ معاملہ ہے، اور ایز ممبر آف نیشنل ایوان بالا ہے، پارلیمنٹ تو بہت ہی مقدس ہے، مگر میرا مطلب ہے یو ول ایکسیپٹ کہ یہ توہین ہے پارلیمنٹ کی، اینڈ یو ول ایکسیپٹ کہ یہ بھائی آپ استحقاق مجروح ہو رہا ہے، یہ مانیں گے؟ آج تو نہیں آئی ول ایکسیپٹ کہ استحقاق مجروح ہو رہا ہے، بالکل. آئی ول ایکسیپٹ کہ یہ اس کی ایوان کی توہین ہے، لیکن اگر کل تک وہ نہ پروڈیوس اگر کل تک وہ پروڈیوس نہ. جتنی ان کی جمہوریت کی صحت ان کے دور میں جس طرح تھی وہ تو اعتراف کر گئے، جتنی علیل تھی، جتنی تگڑی تھی، وہ ہم دیکھ چکے. آپ بھی پھر اتنے ہی پانی میں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. and I think we have a much better track record. You do? Yes, of course. میں حاجی امتیاز صاحب کی ابھی آپ کو میں نے مثال دے دی. کم از کم یہ تو نہیں ہوا کہ اس ٹائم خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ and so much so علی وزیر, I mean who spent more than half his time in the parliament in jail, جس کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوتے تھے. یہ ہمیں آپ ہمیں جمہوریت کا لیکچر مت دیں. بات یہ ہے کہ جو آپ کا طرز سیاست رہا ہے، جس طرح آپ نے ایوان سے باہر یا ایوان کے اندر سیاست کی ہے، تو it's very unfortunate کہ I mean you probably have no leg to stand, اور آج ہمیں آپ لیکچر نہیں کر سکتے. ہمارا پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ریلیٹیولی یہ ہے اوور آل بہت بہتر ہے معاملات ایز کمپیریٹیولی اگر اس کو دیکھیں تو. اچھا سر، ویسے پلڈیٹ نے جو رپورٹ ان کے دور میں شائع کی تھی، اس کی اسی نوعیت کی رپورٹ آپ کے دور میں بھی، ہائیبرڈ نظام اور کس طرح سیاستدان اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے اور کیا سٹینڈرڈز رکھ رہا ہے، وہ ہو بدو وہی ہے رپورٹ. سو مقابلہ یہ ہے کہ کون زیادہ جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے، کتنے دھوم سے نکالتا ہے ادھر. آئی ڈونٹ تھنک ابھی یہ ہے کہ کس کی زیادہ صحت یاب جمہوریت ہے ادھر. مگر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ آج آ جاتے تو بیرسٹر صاحب کیا نقصان ہو جاتا؟ دیکھیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس لا منسٹر صاحب نے بھی اس کو ایڈریس کیا. اور اینڈ یو آر شیور کہ اس میں سی ایم پنجاب یا پنجاب حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے آپ بھی یہ صاحب آج بڑی دلچسپ بات کی عرفان صدیقی صاحب نے. انہوں نے کہا ضرورت پڑے گی مذاکرات کے دوران تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے بھی مدد مانگیں گے. کیا مدد مانگی جا سکتی ہے ان دونوں اداروں سے؟ دیکھیں، عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن کی فارمیشن ہے، آف کورس اب کیا وہ ریٹائرڈ جج ہوں گے جو اس کو ہیڈ کریں گے، کمیشن کے ہیڈ اگر کمیشن بنتا ہے بالفرض، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ آف دیز ڈیٹیلز. اینڈ کمیٹیز کا بھی آپس میں بیٹھنا، آپس میں ڈسکشن کرنا، ڈسکورس چیزوں کا معاملہ ڈسکس کرنا، فزل آؤٹ کرنا، اور اپوزیشن کی کمیٹی کا حکومتی کمیٹی کو کنونس کرنا کہ ویدر کمیشن فارم آپ کن چیزوں پہ کریں اور اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے یا کیا نیٹی گریٹیز ہوں گی. تو تمام تر یہ چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں. تو آبویسلی وہاں پہ جوڈیشری کا تو ان کا یہ حوالہ تھا. بٹ دین اگین May 9 کا جو سارا یہ کمیشن مانگتے ہیں کہ May 9 کے اوپر ہمیں کمیشن دے دیا جائے، لیکن اسی سانس میں جو ہے کہا جاتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اینڈ آئی تھنک بڑی کلیئرٹی ہے کیونکہ ایمیچر ویڈیوز موجود ہیں، اس کے علاوہ سی سی ٹی وی موجود ہے. وہ کلیئرٹی جتنی آپ کو ہے اتنی ان کی بھی ادھر کنوکشن دوسری سائڈ پہ ہے. لیکن مذاکراتی عمل میں شامل کر لیا جائے پھر آفیشلی پی ٹی آئی کی تو ڈیمانڈ یہی رہی ہے. دیکھیں، نہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا نہ تو ان مذاکرات سے کوئی لینا ہے، نہ عدلیہ کا بھی ذکر کیا. عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ عدلیہ کے حوالے سے اگر
عدلیہ سے کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ جج کمیشن کی فارمیشن اگر ہوتی ہے Interesting. اینڈ دین اور establishment سے تو اسٹیبلشمنٹ سے کس نوعیت کی مدد کا ذکر میں ہو یہی عرض کر رہا تھا کہ مدد نہیں, آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی سم سارٹ آف کلیریفیکیشن آن دس. ایک تو عرفان صدیقی صاحب اس پہ خود روشنی ڈالیں گے, لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فوجی تنصیبات پہ جا کے حملے کیے, 200 سے زائد مقامات پہ گئے, اس کے بعد اس کا بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس موجود ہے, whether that's in the shape of amateur videos اور سی سی ٹی وی آن ڈیمانڈ, جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے سی سی ٹی وی دکھا دیا جائے اینڈ سو اینڈ سو فور, تو وہ سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گیا. بٹ مدعی تو جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان بھی ہے. سو آف کورس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے معاملے پہ اگر آگے یہ بڑھتا ہے کمیشن کا کوئی معاملہ, تو وہ کس صورت میں ہوگا یا کیسے ہوگا, اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے. بکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے بیان جاری کر دیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے اینڈ دین آن دا سیکنڈ ہینڈ دے ایکچولی کیپ آن پرسسٹنگ ود دیئر ڈیمانڈ کہ ہمیں کمیشن کی فارمیشن بھی چاہیے, جب اتنا بلیک اینڈ وائٹ اور کلیئر کٹ سارا معاملہ ہے. جی بیرسٹر صاحب, اگلی میٹنگ کے اندر تھرڈ میٹنگ کین بی دا لاسٹ اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ایک ریجڈ اپروچ ہے یا ریجڈ سوچ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. مذاکرات اس طرح نہیں ہو سکتے کہ اتنی ریجڈیٹی کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں جی either it's this way or that way and there is no other option or any other way forward. یہاں پہ اب بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نہیں, آپ وہ کیونکہ اسپوکس پرسن بھی ہیں اور انہوں نے بات بھی کی کہ یہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک فیڈرل حکومت کا حصہ ہیں اور فیڈرل حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں یا ان کے اتحادی ہیں, جو کمیٹی کی ایک ریفلیکشن اور ریپرزنٹیشن کو بھی شو کرتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اپنی جو پارٹیز کے ہیڈ ہیں وہ تو خود ڈیسیجن لیں گے. جو پارٹیز کو ہیڈ نہیں کر رہے انہوں نے اپنی قیادت سے بھی لینا ہے ڈیسیجن. ان کی قیادت تو کلیئر ہے نا, جس طرح فیصل ابھی بتا رہے تھے بیرسٹر صاحب. جی بالکل, ان کی قیادت کلیئر ہے and of course if they have no other choice than to actually speak to us and to talk to us, because یہ اب لاکھ جتن کریں, لاکھ بات کریں. آپ دونوں متفق ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, اس پہ تو آپ دونوں متفق ہیں میرے خیال سے, because there is no other way forward than for these talks to go ahead. اور آئی تھنک ایک سینٹی پریویل کرنی چاہیے کہ اتنی ریجڈ پوزیشن یا اتنی آپ نے اسٹیٹڈ پوزیشن لے لی کہ کمیشن نہیں بنے گا تو ہم بات نہیں کریں گے. دس شوڈنٹ بی دی وے فارورڈ.